قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. سبحان اللہ، بارک اللہ فیک۔ وقولہ تعالی، یہاں بھی جو آیات کریمہ آپ نے سماعت فرمائی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات فعلیہ کا ذکر۔ صفات فعلیہ، اللہ تعالیٰ کے وہ افعال جو اللہ مستقل انجام نہیں دیتا، جب اس کی مرضی ہو، مشیت ہو، جب چاہے وہ فعل فرماتا ہے اور انجام دیتا ہے، یہ صفات فعلیہ۔ فرمایا کہ هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، یہاں ینظرون بمعنی ینتظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی آئیں، وقضی الامر، اور ان کا فیصلہ کر دیا جائے اور کام تمام کر دیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت مجیء، آنا، اللہ تعالیٰ کا آنا مذکور، ان یأتیہم اللہ، اللہ آئے ان کے پاس بادلوں کے سائے میں۔ یہ جو بادل ہے جس کے سائے کا ذکر ہے، یہ نور کا بادل، جس کی جو ہے وہ دہشت سے آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ قیامت کا وقوع ہے۔ یہ کیا لوگ کس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ آئے ان کے پاس؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے آنے کا بھی ذکر ہے، فرشتوں کے آنے کا بھی ذکر ہے۔ فرشتے مخلوق ہیں، تو یہ آنا خالق کی طرف منسوب ہے اور مخلوق کی طرف بھی، لیکن خالق کا آنا کیسا ہے؟ جیسا خالق کے لائق ہے، اس کے شأن شان۔ اور مخلوق کیسے آئے گی؟ یہ آتی ہے جیسے مخلوق کے شأن شان، تشبیہ نہیں ہے۔ جو لوگ آنے کا، صفت مجیء کا انکار کرتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کے آنے کا معنی اللہ کے امر کا آنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا آنا، یہ صفت کا انکار۔ اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے، امر کے آنے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ امر کے آنے کا ذکر کر کے اصل صفت کا انکار کر رہے ہیں، صفت کا انکار ہے، تو اس کا آنا حق ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کی ذات اور شان کے لائق ہے۔ کیا اس کا آنا مخلوقات جیسا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء۔ اور یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیں، جو ایک محور ہے اسماء و صفات کے عقیدے کا۔ آگے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک۔ اب یہاں بھی دیکھیں یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، او یأتی ربک، یا تیرا رب آئے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی نشانیاں آئیں۔ فرشتوں کا آنا قبض ارواح کے لیے، ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ یہ مان نہیں رہے، حق کو قبول نہیں کر رہے، کس چیز کا منتظر کہ فرشتے ان کی روح قبض کر لیں سب کی، اور قیامت قائم ہو جائے۔ ان فرشتے آئیں، اور یأتی ربک، یا تیرا رب آئے۔ فرشتے کیوں آئے؟ قبض ارواح کے لیے، روحیں قبض کرنے کے لیے۔ اللہ کیوں آئے؟ فصل قضاء کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے اپنے بندوں کے درمیان۔ اور یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے۔ اس نشانی سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، طلوع الشمس بمغربہا، جو قیامت کے وقوع کی آخری نشانی۔ کس چیز کا منتظر ہے کہ یہ نشانی آ جائے اور سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اور قیامت قائم ہو جائے اور اللہ آ جائے حساب و کتاب کے لیے؟ اس چیز کا منتظر ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت کی صفت اتیان، صفت مجیء، اللہ کا آنا مذکور ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ کیسے آتا ہے؟ جیسے اس کے شأن شان۔ بقولہ کلا
اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ جب یہ زمین برابر کر دی جائے گی، برابر کرنے سے مراد اس پر جو کچھ پہاڑ، عمارتیں، گھر، درخت، کھیت، باغات جو کچھ ہیں ان سب کو فنا کر کے زمین کو برابر کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، اور پھر آئے گا تیرا رب، یہ آنا اللہ کا آنا، والملک اور فرشتے، اور فرشتے آئیں گے صفاً صفا، صفوں میں، اللہ تعالیٰ آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر، اور ملائکہ کا آنا قطاروں میں، صفوں میں۔ بعض احادیث سے جو علماء نے تفسیر نے ذکر کی ہیں کہ ہر آسمان کے فرشتے ایک صف میں ہوں گے، 7 آسمان ہیں، 7 صفوں میں یہ فرشتے آئیں گے، اللہ تعالیٰ آئے گا، کیوں؟ فصل قضاء کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا آنا مذکور ہے۔ لیکن جو ملحد ہیں، شقی قسم کے لوگ، اس صفت کا انکار کرتے ہیں کہ آنا تو مخلوق کا کام ہے، یہ مشابہت لازم آئے گی، حالانکہ جو اصل چیز قابل غور ہے اس کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کیوں آئے گا، اللہ تعالیٰ کیوں آئے گا حساب و کتاب کے لیے، اس مرحلے کی تیاری کرو، نہ کہ اس صفت کا انکار کر کے نسوخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرو۔ بقولہ یوم تشقق السماء بالغمام، اس دن پھٹ جائیں گے آسمان بالغمام، بادلوں کے ذریعے، وہ یہ بادل نور کے بادل، یہ آسمان اتنے شدید ہیں لیکن ان بادلوں کے نور کو برداشت نہیں کر سکیں، ان کی تاب نہیں لا سکیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ونزلت الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے اتارے جائیں گے، فرشتے اتارے جائیں گے، تو آسمان کی ٹوٹ پھوٹ اور فرشتوں کا اترنا سرزمین حشر پر، اس کے بعد جو مرحلہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا، وہ یہ صفت مجیء، اللہ تعالیٰ کا آنا جو کہ حق ہے اور کتاب و سنت سے ثابت ہے، ہمارا اس پر ایمان۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آنا نصوص میں جہاں بھی مذکور ہے وہ 2 صورتوں کے ساتھ، 2 طریقوں سے، 2 اسالیب سے، ایک ہے مطلقاً آنے کا ذکر، جیسے وجاء ربک، مطلقاً کوئی قید نہیں ہے، اور ایک ہے مقید آنے کا ذکر، جیسے ایک حدیث میں حتی جاء اللہ بالرحمہ، کہ اللہ رحمت، اللہ تعالیٰ آیا رحمت کے ساتھ، تو یہاں مقید ہے، یہاں رحمت کو اتارنا مقصود ہے، اور جہاں جیسے جاء ربک کا مقید نہیں ہے، تیرا رب آیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی آنا ہے، اور اگر مقید ہے تو جس چیز سے مقید ہے اسے بھیجنا مقصود ہے، اسے بھیجنا مقصود ہے، جیسے وقد جئناہم بکتاب، قرآن پاک میں وقد جئناہم بکتاب، جئنا ہم آئے ان کے پاس کتاب کے ساتھ، یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کتاب بھیجنا مقصود ہے، تو جہاں آنا مقید ہے تو جس چیز سے مقید ہوگا اسے بھیجنا مقصود ہے، اور جہاں قید نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا آنا جو ہے وہ مذکور ہے اور مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آنے کی صفت اتیان اور مجیء حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کسی تشبیہ کے بغیر، کسی تعطیل اور تعویل کے بغیر ہمارا اس پر ایمان ہے، جیسا اللہ کے شیان شان ہے ویسا ہی وہ آتا ہے اور ویسا ہی وہ آئے گا۔ جی